کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تو ہے نا، پہلے تو جاہل آپ ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ سے بات کر رہا ہوں، گھٹیا آدمی بدتمیزی نہیں کرتا، مجھے بتا دیکھو پھر آپ نے گالی دی ہے، گھٹیا تم خود ہو، آرام سے بتا، جو تم مجھے کہتے ہو وہ خود ہو تم۔ دیکھ پہلے تو پہ تو آیا بلا وجہ انڈر پریشر نہ مجھے کرو بھائی صاحب، شکل اپنی دے مفتی صاحب، مفتی صاحب بات کرنی ہے نا تو گالی دینا بند کرو۔ تعلیم کتنی ہے؟ کیا پڑھا آپ نے؟ 25 ہم نے درس نظامی بھی کیا، تخصص بھی کیا ہے۔ 25 کیا؟ جی 25 کیا؟ 25 علوم۔ گٹیا تو خود، گٹیا تیری شکل، تجھے نہیں پتا، گٹیا تیری داڑھی، اعراب کی گٹیا تیرا علم، اعراب دینا گاڑی کا مجنون۔ تو ہمارے نزدیک آپ غالی ہیں۔ اور کیا دوسری بات، کیا آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ تعریف کی آپ تعریف کریں، قرآن کی زیادتی تحریف، یہ زیادتی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ جو قرآن کے نقص یا زیادتی کا جو قائل ہے وہ محرف ہے۔ اب بتائیں آپ کس میں ہیں؟ آپ کس کی بات، تعریف آپ کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی کو کہتے ہیں یا نقصان کو کہتے ہیں؟ نقص کا قائل، نقص قرآن کے کم ہونے کا قائل ہو یا زیادتی کا قائل ہو وہ محرف ہے۔ تو اس کے متعلق میں نے بارہا عرض کیا کہ زیادتی کا کوئی قائل نہیں ہے۔ یعنی بارہا کو چھوڑ دیں، اب آپ میرے سامنے ہیں، وہ میں نے آپ کی دیکھی سنی ہوئی ہے، اب آپ نے میرے سامنے۔ جی قرآن مجید کے متعلق ہمارا موقف وہی موقف ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ہے، اور جو صحابہ کے اقوال ہیں بخاری مسلم، اور وہ وہی ہے کہ قرآن مجید، ان کا ایک بھی قول نہیں ہے کہ قرآن مجید میں نقصان واقع نہیں ہوا ہے۔ ان کے روایات، فریقین کے روایات متواتر ہیں، بخاری مسلم میں صحابہ کے اور اہل بیت علیہ السلام کے روایات شیعہ کتب میں کہ موجودہ جو قرآن ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ہمارا موقف یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم تحریف کہتے ہیں، اسی کو ہم تحریف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس جو مرضی قرآن جو سالم اگر ہے، ہاں میں نے عرض کیا کہ یہی موقف ہے صحابہ کا اور یہی موقف ہے اہل ٹھیک بیت ہو علیہ گئی، السلام کا، یعنی آپ، اور اس کے مقابلے میں کسی اگر آپ کے پاس کوئی قول ہے کسی صحابی کا تو وہ مجھے دکھائیں کہ اس طرح نہیں ہے، قرآن کامل ہے۔ جی نہیں، یہ تو ابھی ہم ایشو فریم کر رہے ہیں نا، ابھی آپ کمی سنت کے کے قائل متعلق کیا ہیں، کہتے زیادتی کے قائل نہیں ہیں؟ ہیں۔ سنت کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ سنت میں تعریف کے قائل ہے یا نہیں ہے؟ ہم دیکھیں جو قرآن ہے اس کی بات اور ہے، سنت کی بات اور ہے۔ میں سنت کی پوچھا جو ہوں آپ قرآن سے، ہے ہمارے، میں نے دیکھیں سنت کی میں نے آپ سے پوچھا، میں نے آپ سے پوچھا سنت کی۔ ابھی جو میں سوال سنت کے بارے میں یہ ہے کہ سنت تمام کی تمام متواتر نہیں ہے، جب متواتر نہیں ہے تو اس میں اختلاف بھی ہوگا، اختلاف ہوگا۔ میں نے تواتر کا نہیں پوچھا بھائی، میرا سوال سن لیں، جیسے میں ایمانداری سے آپ کو ڈائریکٹ جواب دے دیتا ہوں، آپ چالاکی نہ کریں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کیا قائل ہیں کہ سنت میں نقصان واقع ہوا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا، تفصیل سن لینا۔ نہیں، میرے سوال کا جواب دے رہا ہوں، آپ کیا قائل ہیں سنت میں نقصان واقع ہے یا نہیں ہے؟ ہم نہیں بالکل نہیں، نہ نقصان ہے نہ ہی، یعنی آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے افعال ہیں، اقوال ہیں، وہ سب کے سب آپ کے پاس موجود ہیں؟ جی بالکل، سب کے سب موجود ہیں آپ کے پاس۔ ایک خطبہ دکھائیں، آپ ایک خطبہ دکھائیں، کوئی تبدیلی کمی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں، جب وقت آئے گا دکھائیں گے نا، ابھی تو ابھی مفتی صاحب بتا دی نا، واضح کریں بھائی، دیکھیں آپ نے جو عبارات پڑھی ہے، ابھی جو تعریفات میں عبارات پڑھی ہیں اس میں آپ میں اعراب کی غلطیاں ہیں، آپ واقعی مفتی ہیں؟ کوئی نہیں ہے بھائی، ابھی آپ نے کہا تھا ولا کرامتن، ابھی آپ نے کہا تھا ولا کرامتن، کا تب کچھ کہا تھا اس طرح، حالانکہ وہ لا نتیجے سے ولا کرامتن، ولا کرامتن ہے، کرامتن نہیں ہے، ولا کرامہ ہے۔ اگر اس کو وصل کریں گے تو لا کرامتہ ہے، لا کرامتہ ہے، تنوین نہیں ہے، اور اگر وقف کریں گے تو لا کرامہ ہے۔ جب اب نہیں نا آتی، جب لا مقرر ہو تو اوکے وہ لا نفی جنس علی کل حال۔ بات اب یہ نا، جب آپ نے یہ لفظی بحث لیکن مجھے بڑا تعجب ہے مفتی صاحب کے اس قول میں۔ دیکھیں آپ اتنے سوال کر رہے ہیں، دیکھیں بھائی صاحب، میں سوال دیکھیں، ایشو فریم ہم نے کرنا ہے، ایشو فریم۔ جی ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہم جائیں اس کی طرف۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بیچ میں اجازت دیں مجھے بات کرنے کی نا، ایک منٹ پلیز۔ میں نہیں چاہتا کہ بھائی صاحب آپ سب کا ٹائم ضائع کریں اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا۔ اوکے، میں نہیں چاہتا، کیونکہ آپ نے ابھی جو سوال کا جواب دیا ہے نا، ابھی جو آپ نے میرے سوال کا جواب دیا کہ میں نے پوچھا آپ کے پاس سب سنت ہے، آپ نے کہا جی ہمارے پاس سب سنت ہے، سب پیغمبر کے دکھائیں گے نا آپ جب۔ اب بھائی چپ ایک منٹ، جی ہاں یہ ہفتہ کی بات نہیں ہے، یہ جب وقت بھائی چپ کرو ایک منٹ، مجھے بات کرنے دو نا مفتی صاحب۔ مجھے جو پتا چل رہا ہے تو یہ کسی عاقل کا یہ بات نہیں ہو سکتا کہ پورا سنت کتابوں میں موجود ہے۔ کوئی شخص جو اپنے جملوں بات کرنے دو نا بھائی صاحب، مجھے بڑی بات نہ کاٹو نا، کہ جتنے احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے ہیں، بولے ہیں، جو ان کے سنت صرف ان کے اقوال تو نہیں ہیں، ان کے افعال بھی سنت ہے، یہ سب کے سب کتب میں موجود ہے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ کو عجیب لگ رہا ہے، جب ثابت ہو جائے گا پھر سمجھ آ جائے گی۔ نقصان نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، اس میں اضافہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ سنت میں اضافہ بھی ہے یا نہیں ہے؟
نہ سنت ہے، نہ سنت میں اضافہ ہے، نہ کمی ہے، سنت میں اضافہ بھی نقصان ہے، نہ اضافہ ہے. تو دنیا میں جتنے احادیث ہیں نہ سب کے اضافہ ہے صحیح نہ ہیں، اس کا نقصان ہے. مطلب جی جی اضافہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے بالکل. جتنے احادیث ہیں سب کے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. اگر اضافہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سب احادیث صحیح ہیں. بھائی مفتی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے اختلاف کی بات نہیں کی، میں نے اختلاف کی بات نہیں کی. بات نہ کاٹو بیچ میں، بات نہ کاٹو، بات سنو، بات سنو. جب سوال کرتے ہو بات سنو آگے. جو سنت میں نے کہا نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. آپ الٹا سوال نہ بھی کریں. جب بحث ہوگی دلائل آئیں گے پھر مجھے آپ نے بتانا ہے کیا ثابت کیا. کوئی بات نہیں، غصے کی بات نہیں ہے، غصے کی بات نہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ بات مجھے نہیں بتائیں. کاٹو نا، بات نہیں کاٹو. ٹھیک ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے بتا دینا ذرا. جی جی وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ بحث کریں گے. آپ نہیں ابھی بتا دینا پلیز، ابھی بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. بھائی آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی تعلیم ہے. جب آپ کو جواب نہیں آئیں گے پھر آپ سمجھ آ جائے گی کون ہوں میں، کیا کرتا ہوں. ابھی سے جب سوال کریں گے تو میں کہوں گا بعد میں بتا دوں گا. آپ کو نہیں پتا مفتی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا اتنا مفتی کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی. نہیں مجھے نہیں معلوم، اب بتائیں آپ کی تعلیم کتنی. میں امام النحو، امام الصرف، امام التفسیر، امام الحدیث، امام اسماء الرجال، امام النقد اسماء الرجال، سب ہوں. اور بتائیں مفتی ایسے نہیں بنتا. مجھے علم العرب، جو شخص کہتا ہے نا کہ میں امام ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا. ہاں تو پتہ چل جائے گا نا. یہ سب جنون کے علامات ہیں. جہالت کے نہیں، یہ جنون کے علامات ہیں. بیچ میں نہ کاٹو بھائی، بیچ میں نہ کاٹو نا. آپ موضوع کیا، کس موضوع میں بات کر؟ بس اب سوال جواب ختم، سوال جواب ختم. اب کس موضوع میں بات کر رہے ہیں؟ سوال جواب نہیں ختم. آپ ہمیں دیکھیں عاقل نہیں لگ رہے مفتی صاحب. آپ ہمیں عاقل نہیں لگ رہے. مشکل یہ ہے یار. بات یہ نا کہ یار بات یہ ہے کہ الٹی بات نہیں کریں، ورنہ میں بھی طنز پہ آؤں گا پھر بات نہیں. میں حقیقت کر رہا ہوں. ابھی آپ نے جو آپ نے تعریف کیا نا کہ آپ عبارات آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں امام الصرف امام النحو. عبارت آپ کو پڑھنا نہیں آتا. پتہ نہیں نا اس لیے بات کر رہے ہیں. ہاں عبارت پڑھنا نہیں آتا تمہیں. بڑا ایک حدیث کھول دو، ایک حدیث کھول کے پڑھو. اچھا ایک حدیث کھول کے پڑھ کے سنا دو. ہم سن لیں کہ آپ امام النحو اعراب کے ساتھ پڑھو. ایک حدیث پڑھ کے سنا دو مجھے. پتہ ابھی آپ نے عبارات میں بہت غلطی کی ہے. ایسے نہ مارو، غلطی کی ہے بلا وجہ انڈر پریشر نہ مجھے کرو. سمجھائی بات؟ ایسے ہی نہ بولا کہ میں امام النحو. عجیب ہے، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے علماء دیکھ رہے ہیں، آپ امام النحو بن گئے. وہ سارے سمجھتے ہیں، سارے سب کو پتا. جاہل کون ہے، پڑھا لکھا کون ہے، سمجھ آ جائے گی. آپ نا زیادہ بیچ میں لچ تلیں جسے کہتے ہیں نا. وہ جو کہتا ہے میں سب علوم میں امام ہوں، حدیث میں، تفسیر میں، نحو میں، کتنے علوم میں امام ہوں. تعلیم کتنی ہے، کیا پڑھا آپ نے؟ 25. ہم نے درس نظامی بھی کیا، تخصص بھی کیا. 25 کیا؟ جی 25 کیا؟ 25 علوم بھائی، علوم و فنون. 25 علوم کے نام سے، 25 علوم کے نام ذرا پڑھ کے سنا دینا. 25 علوم کے اس کے نام بھی نہیں آتے. 25 علوم کے نام سنا میری طرف دیکھو کاغذ. 25 علوم کے نام بتاؤ. 25 علوم کے نام بھی نہیں آتا. پڑھ کے نام بھی نہیں آتا تجھے. 25 علوم کے نام بھی تجھے نہیں آتا. تو نہیں بتا سکتا. تو بھی نہ کر میرے سے بات. تو نہیں. 25 علوم کا نام بتانا. کہتا ہے مجھے 25 علوم آتے، میں 25 علوم میں امام ہوں. ان کا نام بھی نہیں آتا. جتنی عبارت میں نے پڑھی ہے تو نہیں سمجھ سکتا. ایسی تو بھی آگے دیکھ لے ابھی سے. میں نے کہا کہ میں امام ہوں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنے جہل کا معترف ہوں. میں ہمیشہ میں امام ہوں نا. اب میں امام ہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ امام ہیں. اور 25 علوم کا نام ذرا پڑھ کے سنا دینا میری طرف دیکھ. کتاب سے نہیں پڑھی. 25 علوم کے نام. یلا 25 علوم کے تم استاد ہو. نام پڑھ کے سنا دینا. میں نے کھولی ہے یہ بخاری. ابھی سوال میرے سے کیا بخاری کا کوئی حدیث کا لفظ؟ 25 علوم کا نام. 25 علوم پڑھ کے بھائی 25 علوم میں اسپیشلسٹ ہے. نام بتا نا 25 علوم کا. اور جسے عزیر ابن کا صیغہ نہیں آتا نحو کا، وہ کیا کرے گا؟ حضرت مضربانی اس نے پوچھا تھا. ہاں جی. تو جہالت یہ ہم نے جو کتابیں صرف کی پڑھی تھی، کوئی بات، ہم نے جو صرف کی کتابیں پڑھی تھی اس میں یہ تصویر کا اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تصریف میں، شرح تصریف میں، شرح نظام میں جو کتابیں ہم نے صرف کی پڑھی، اور الفیہ کی جو شرح ہے صرف کی، اس میں عزیر بن کا صیغہ نہیں ہے. اس میں تفضیل کی جو تصغیر ہے اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. پاکستان میں اس کو پہلے کلاس میں پڑھاتے ہیں، لیکن نحو کی ان کتابوں میں جو عربی زبان میں ہے وہاں نہیں پڑھاتے، اس کو نہیں ہے. تو مجھے اس میں کوئی عیب نہیں ہے اگر انسان کو کوئی چیز نہ آتا ہو، اس کا معترف ہو کہ مجھے نہیں آیا. ابھی آپ کہتے ہیں نا، ابھی آپ کہتے ہیں استاد محترم آپ 25 علوم میں استاد ہیں. ہمیں 25 علوم کا نام آپ پڑھ کے سنا دیں، گنتی کر کے سنا دیں. سب کچھ سنائیں گے، سب کچھ سنائیں گے. ایسے الٹی سیدھی باتیں نہ کرو. نام بھی نہیں آتے نا 25 مجھے آتا ہے. پنجیدہ نام بھی نہیں آتا. کیا مطلب ہے؟ جس کو صرف کی بنیادی گل نہیں پتا، جو 87 کا بندہ جانتا ہے.
بھائی کلی کھولنے کے لیے کہ بخاری کھولیا بناتا پھرتا ہے. بخاری کھولیا. ہاں جی. حدیث کون سی حدیث کا انتخاب کیا آپ نے؟ بھائی جو تو کہتا ہے حدیث وہ سنا دیتا ہوں. کھول بخاری. کھول آپ کھول مجھے بتائیے حدیث نمبر پڑھنی ہے. کھول دے کوئی بھی حدیث. رضیت الخمیس کی حدیث سنا دے. اس میں اعراب بھی تو ہے نا بخاری میں. نمبر بتا نا. بخاری میں زیر زبر لگی نہیں اعراب نہیں ہے. صحیح پڑھیں گے صحیح پڑھیے. یہ دیکھ کوئی نہیں اعراب ہے. یہ دیکھ یہ پرانا. یہ دیکھ کوئی نہیں اعراب ہے. دیکھ اوکے پڑھ کے سنا دے بھائی. نظر آ رہا ہے. اوہ نظر آ رہا ہے. آپ پڑھ کے سنا دے. چلے کوئی حدیث بتا نا. یہ کون سی حدیث تک میں بتاؤں. یہ کتاب التفسیر میں نے کوئی نہیں پڑھ لے بھائی. جو تجھے چاہتا ہے وہی پڑھ کے سنا دے. جو آپ کو بہتر آتا ہے وہی پڑھ کے سنا دے. چلے بھائی میں کوئی نہیں جو تو کہے گا وہ سنا دوں گا. بھائی میں غلط باتیں نہیں کرتا. جو آپ کو مل جاتا ہے آسانی سے وہی پڑھ کے سنا دے. بسم اللہ. یہ کتاب التفسیر میں نے کھول لی ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو ورقیں کیوں مار رہا ہے؟ کوئی پڑھ دینا. آپ کو آسان کر دیا کہ ایک بھی کو پڑھ کے سن. ورق ڈھونڈ رہے ہیں کون سا آتا ہے. یہ چل باب المغازی شروع سے ہی سنا دیتا ہوں. کتاب المغازی. باب غزوۃ العشیرہ ابی العسیرہ وقال ابن اسحاق اول من غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ثم العشیرہ. اب تجھے نہیں نا آتی نہیں ہے ورنہ پڑھنی تو سمجھ جاتا کیا کر رہا میں. اعراب کے ساتھ چلو میں آرام سے پڑھتا ہوں. سنو. باب غزوۃ العشیرۃ ابی العسیرۃ وقال ابن اسحاق اول من غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بواتا ثم العشیرۃ. ٹھیک ہے. حدثنی عبد اللہ بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبہ. دوبارہ اول ما غزا النبی. کم میں جاہل آدمی ماں آگے اول ماں موصولہ ہے آگے. کیوں اب تجھے تیری عقل نہیں ہے. تجھے تیری سمجھ نہیں ہے کیسے سننا ہے. تیری سماعت بھی قابل پڑھے لکھے والی نہیں ہے کہ تیرے نام اور عربی کبھی دیکھی سنی میرے سامنے نہیں. میں نے کہا دوبارہ سے پڑھ کے سنا دے بھائی. جاہل کیوں کہہ رہے ہو بھائی. میں کہتا ہوں کتاب المغازی کے شروع کی پڑھ رہا ہوں. کتاب المغازی. جاہل کیوں گالی کیوں دے رہے ہو؟ جاہل تم خود ہو کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو ہے نا. پہلے تو جاہل آپ ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. گھٹیا آدمی بدتمیزی نہیں کرتا. دیکھو پھر آپ نے گالی دی ہے. گھٹیا تم خود ہو. آرام سے بتا. جو تم مجھے کہتے ہو وہ خود ہو تم. دیکھ پہلے تو پہ تو آیا. ٹھیک ہوگی بات. پھر سنا رہا ہوں. باب غزوۃ العشیرۃ ابی العسیرۃ وقال ابن اسحاق اول ما غزا النبی. ما موصول آگے غزا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھتے جاؤ. والی ہی نہیں ہے ادھر جو ہے وہ پڑھوں گا. سمجھ گل کہ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بواتا ثم العشیرۃ. آگے حدثنی عبد اللہ بن محمد قال حدثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الابواء. الابواء مفعول بنے گا. نبی علیہ السلام فاعل بنیں گے. ابواء مفعول بنے گا. ابواء کا جو اول ما نبی ابواء. صحیح پڑھتے جاؤ. آگے حدیث کی سند پڑھنے لگا ہوں. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق كنت الى جنب زيد بن ارقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 قيل كم غزوت انت معه قال 17 قلت فايهم كانت اول قال العشيرة. ايهم كانت اول اولا نہیں ہوتا اول. واقف سکون پہ ہوتا ہے. نہیں ہے اور نہیں واقف سکون پہ ہوتا ہے. آدمی پھر ایسی غلط سوال کر رہا ہے. واقف سکون پہ ہوتا ہے. کسی سے پوچھو. نہیں ہوتا. واقف سکون پہ ہوتا ہے. تم سن. واقف میں گٹیا آدمی. گٹیا آپ ہو. گٹیا آپ ہو. جاہل آپ ہو. واقف سکون پہ ہوتا ہے. یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف وہ کوئی بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے. جہاں نکمے ترمیم نہیں ايهم كانت اول. گھٹیا آدمی پھر غلط بات کر رہا ہے نا. یہ جو ہے نا اول اس میں آپ نے بھی پڑھا ہے کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوتن. اس میں بھی آپ نے مکسور پڑھوایا تنوین کے ساتھ من غزوہ. وہ بھی غزوتن ہوگا. غزوہ جی میں نے سب جانتے ہیں کہ جب وقف ہوتا ہے وقف پہ تنوین نہیں آتی بھائی. میں نے وقف نہیں کیا. تیرے لیے جھٹکا دیا تجھے. وقف کیا تھا آپ نے. اب تجھے سمجھانے کے لیے کرنا ہے. چل فائیہم کانت اولا کیوں ہے یہ. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل پہ میں وقف نہیں کر رہا. جب مفعول برفتح ہوتا ہے یہ مبنی مناصرف ہے. جب آپ نے وقف کیا تھا آپ نے وقف کیا تھا وقف سکون پہ ہوتا ہے. اور میں حدیث کے کسی جگہ پہ وقف نہیں کر رہا.
آپ نے وقف کیا تھا, آپ کو یاد ہے, آپ ریپلے کریں, اس نے وقف کیا تھا. اچھا پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. قالت فأيهم كانت أول قال العشير أو العشيرة فذكرت لقتادة. یہ مبنی بھی نہیں ہے, یہ غیر منصرف ہے. مبنی اور غیر منصرف میں فرق ہوتا ہے. اول جو ہے افعل تفضیل ہے, ہاں آپ نے بار بار کہا بھی مبنی, یہ مبنی بھی نہیں ہے, یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف اور مبنی میں بڑا فرق ہوتا ہے. گٹھیا تم ہو, گٹھیا تم ہو, گٹھیا تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں یہ پڑھایا. غیر منصرف اور مبنی میں فرق ہوتا ہے. افعال تفضیل گٹھیا تم ہو, یہ غیر منصرف ہے, تم اس کو بار بار مبنی کہہ رہے ہو. گٹھیا تم ہو, جاہل آدمی. اوکے بھائی, غیر منصرف کو منصرف بھی کہتے ہیں. آگے سمجھ, آپ نے بار بار ابھی کہا کہ یہ مبنی ہے, ابھی اس نے کہا نا مبنی ہے, اس کو اتنا پتہ نہیں ہے. غیر منصرف اور مبنی میں فرق ہوتا ہے. گٹھیا تم ہو, شکل اپنا دیکھو بھائی صاحب, شکل اپنی دیکھ. مفتی صاحب, مفتی صاحب بات کرنی ہے نا تو گالی دینا بند کرو. پہلے تو پھر کو مہذب انداز تو نے نہیں نا اپنایا, تو میں نے آپ کو گالی دی ہے, حدید یفلح الحدید, میں نے آپ کو گالی دیا ہے, آپ بار بار گٹھیا کہہ رہے ہو. بھائی مجھے ضروری نہیں ہے, تو گالی نہیں ہے, تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہو یا اللہ مجھے یہ دے دے, یا اللہ تو سب سے بڑا ہے, یہ گالی ہے, تو جو ہے گالی ہے. تو پہ کہہ رہے, تو نے کہا ہاں بالکل. آپ گالی دینا بند کریں, مکالمہ کر رہے ہیں, گالی دینا بند کرو. میں آپ گالی دینا, یہاں پہ بات کرنا, گالی دینا بند کر. اوکے پڑھتے جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب چل آگے. یہ امام النحو ہے, اس کو اتنا پتہ نہیں ہے مبنی اور غیر منصرف میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر شروع کر دیا گٹھیا تم خود ہو, گٹھیا تیرا شکل ہے. سونا ادھر دیکھ, خبیث آدمی, خبیث تیری شکل ہے. آدمی بکواس بکواس تو خود کر رہا ہے. گھٹیا آدمی, اس سے گھٹیا کون ہوگا؟ اب آپ کو اتنا نہیں معلوم منصرف غیر منصرف اور مبنی کا فرق مجھے بتاؤ. گھٹیا آدمی, گٹھیا تو خود, گھٹیا آدمی جو مبنی ہوتا ہے اس کا اعراب کہیں نہیں بدلتا, مبنی کا اعراب نہیں بدلتا. نہیں بدلتا, تو آپ نے کیوں کہا یہ مبنی ہے؟ آپ نے کیوں کہا کہ اول مبنی ہے؟ میں نے کہا گھٹیا, بار بار گٹھیا تو خود, گٹھیا تیرا شکل, گٹھیا تو خود ہے. منصرف ہے, تجھے کہا منصرف کہا, تجھے منصرف کہا. پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ منصرف گھٹیا پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. ہاں جی, فذکرت لقتادہ فقال العشیرۃ, یہ ختم ہو گئی حدیث. اب جو بات ہے نا, پڑھتے جاؤ. العشیرہ تو نہیں ہے, العشیر, العشیر. ابھی آپ نے العشیر, 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 العشیر جب کہیں گے, العشیر جب کہیں گے کوئی پڑھا لکھا سامنے بیٹھا ہو, تجھے اعراب بتانا ہے کہ زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, کیونکہ تجھے اول ما غزن نبی کا نہیں پتا. ایسے کہ مجھے اجازت دو, مجھے اجازت دو. ابھی دیکھو اس نے پھر بھی وقف حرکت کی. العشیر تو نہیں ہوتا, العشیرہ, لیکن اگر تانیث نہیں ہے تو العشیر, یہ اس پہ وقف ہوتا ہے. اس نے بھائی تجھے بتانا ہے نا, تجھے بتانا ہے اعراب کیا آئے گا. میں نے کہا تھا صحیح پڑھو, تم نے غلط پڑھی. پہلے بھی آپ کو وقفے پہ پڑھا تھا. غلط پڑھا. لیکن مجھے اس پہ آپ کے بخاری میں حرکات ہوں گے, سنو اب حرکات ہوں گے, وہی لاغ نہیں پڑھ سکتے. گھٹیا خبیث آدمی, یہ دیکھ پلید آدمی, پلید آدمی دیکھے اعراب لگے. تجھے میں کہہ رہا ہوں, یہ تجھے تصویر دکھا رہا ہوں, یہ دیکھ اعراب لگے نا. گھٹیا آدمی, یہ دیکھ کسی جگہ اعراب لگا ہوا, یہ دیکھ گھٹیا. گھٹیا تو خود ہے بھائی. اسے نہیں پتا, کوئی اور کتاب دکھایا نا, یہ کیا کون سی کتاب ہے؟ گھٹیا, یہ دیکھ گھٹیا تو خود ہے. بخاری شریف یہ لکھا ہوا, یہ بخاری شریف نظر آ گیا. بخاری شریف آیا نظر, ناس لکھا تھا ادھر تجھے وہ دکھاتا نا حدیث بھی, وہ تو شروع کا مقدمہ ہے نا, وہ بھی صحیح غلط پڑھا ہے. وہ بھی تم نے کون سی صحیح پڑھی حدیث؟ اعراب نہیں, ہاں صحیح نہیں پڑھی ہے. یہ دیکھیے اعراب لگے میں بتا مجھے کہیں, یہ اعراب نہیں ہے, یہ غلط پڑھا. اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الابواء, یہ جو مرفوع ہوگا, اول مبتدا الابواء خبر. گھٹیا نہیں, اول مضاف ما مضاف الیہ, یہ کسی سے پوچھ لینا. الاول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الابواء, ابواء میں نے صحیح کہا تھا, یہ ابواء جو ہے مرفوع ہوگا, کسی سے پوچھ لینا. امام النووی, گٹھیا تو خود, گٹھیا تیری شکل, گٹھیا تیری داڑھی, گٹھیا تیرا علم, او مجنون, اور داڑھی کو بکواس کر رہا ہے, اور داڑھی کو بکواس کر رہا ہے. ادھر بحث پہ ایسی پکڑوں گا نا, یاد رکھے تیری ساتھ. اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الابواء, اول مبتدا ابواء خبر. ہاں ہاں چلو اس پہ مناظرہ ہو جائے, اس پہ کھول بخاری کھول, بخاری کھول, اور گھٹیا بخاری کھول, جس پہ مناظرہ ہو جائے. اس پہ کیا مناظرہ ہونا ہے؟ بخاری کھول دوں, بخاری کھول کرنا. حدیث نمبر ہے, نام تجھے آتی ہے,
کتاب المغازی کی سب سے پہلی حدیث ہے، کتاب المغازی کی. تجھے پتہ ہی نہیں مغازی ہوتا کیا چیز ہے، تو تنے کیا بتانا؟ کتاب المغازی بخاری. اچھا اصل موضوع پہ آ جاؤ، اصل موضوع پہ آ جاؤ. اصل موضوع آپ نے کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ اب بھاگے گا نہیں بھاگا کیا، سب کو پتہ ہے. اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء، یہ سب کو پتہ ہونا. گٹھیا تو خود، گٹھیا تیری شکل، بس چپ کر. گھٹیا آدمی. اوکے بھائی، اس آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتا بھائی. یہ شخص ذہنی مریض ہے، یہ شخص ذہنی مریض ہے. یہ جو اس کو گالی دینے کی عادت ہے، اس کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں میں مفتی ہوں، مؤلف ہوں، مصنف ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ گفتگو کروں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. میں نے اس کو بہت برداشت کیا اور میں نے ان کو بہت ٹائم دیا کہ بھائی یہ اپنے آپ کو سدھاریں، گالی دینا بند کریں. لیکن یہ نہیں سدھرے گا. یہ جس مدارس سے آ رہا ہے نا کہ مدارس میں ان کو نحو اساتید نے کیا رگڑ دے کے ان کو پڑھایا، وہاں پہ گالی دے کے دن رات، تو اسی لیے یہ اتنے گالی دے رہے ہیں. تو اس شخص کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا. دیکھیں میں ایک شرط کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتا ہوں علامہ صاحب، میرا ایک شرط ہے، میرا شرط سن لیں. میرا شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالی نہ دیں. اگر اس شرط پہ آپ ملتزم رہ سکتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، تو میں آپ سے مناظرہ کروں گا، گفتگو کروں گا. جو ہی آپ نے گالی دے دی تو میں اسی وقت آپ کا کال کاٹ دوں گا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مجھے وعدہ کرو کہ آپ گالی نہیں دیں گے بھائی. غیر متعلقہ بحث نہیں چھیڑنی، موضوع سے متعلق رہنا ہے. نہیں، کسی بھی گفتگو کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ گالی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو نہیں کرنا. تو نے بول، اگر میں نے تو کیا، آپ تو کر لیں، جواب میں تو کر لیں، آپ جواب میں تو کر لیں، کوئی بات نہیں. میں ایسے بندے کو اوکے اگر وعدہ نہیں کرتے ہوئے ختم. نہیں گالی نہیں، تو گالی نہیں. میں سارا دن اپنے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں تو اے اللہ تو میرا رب ہے، تو گالی نہیں. اردو میں گالی ہے، اردو میں گالی ہے. مجھے اس پہ مناظرہ کر لو. اوکے بھائی، اس پہ ٹھیک ہے. آپ اپنی امی ابا کو تو کہتے ہو مذاکرے میں. آپ میرے ابھی اما ابھی نہیں، اما ابھی آپ نہیں ہیں میرے. آپ نہ میرے ابو ہیں، آپ میرے ابو کے جوتے بھی نہیں ہیں. میرے والد صاحب کے جوتے آپ سے اور آپ جیسے ہزاروں سے افضل ہیں، اور آپ میری امی بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک جاہل شخص ہیں جو اپنے آپ کو امام النحو کہتا ہے. اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء، وہ عبارت میرے سامنے نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے وہ الابواء ہے. ابواء اس نے وہ بھی آپ نے غلط پڑھی ہے، بار بار غلطی بھی کیا. اوکے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، غلطی نحو میں سب سے ہو جاتی ہے. لیکن اپنے آپ کو جو شخص امام النحو کہتا ہے، میں امام النحو، اس کو یہ کوئی بات، یہ سب باتیں جو ہیں ضمنی باتیں. ہمارا اصل موضوع عقائد پہ بات کرنا ہے، لیکن ہم عقائد پہ اس وقت بات کر سکتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کا احترام کریں. میں اس شخص نے جب مجھے گالی دینا شروع کیا نا، تو میں نے ان کو برداشت کیا ہے. ہو سکتا ہے ابھی غصہ آیا، یہ ختم ہو جائے گا. تو ابھی کیونکہ یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ آخر تک گالی دیں گے. مجھے بخوبی پتہ ہے کہ یہ آخر تک گالی دیتے جائیں گے اور پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے بھائی. ہماری اپنی بھی عزت ہوتی ہے نا. کہ اگر دیکھیں یہ جب مجھے گالی دیتا ہے مثلا گٹھیا وغیرہ خبیث، میں اس کو کہتا ہوں تو اس سے میری اپنی لیول نیچے آ جاتی. میں چاہتا ہوں کہ ان سے علمی گفتگو کروں. یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم ابطال کرتے ہیں میرے سر آنکھوں پر. جیسے ابھی خلیل احمد صاحب 2.5 گھنٹے بات کی ہے نا، 3 گھنٹے ہم سے بات ہوئی ہے. ان سے استفادہ کریں، ان کے علم سے، ان کی تحقیق سے. کوئی بات نہیں، انسان جو ہے نا علم نحو، علم صرف، اس میں انسان سے غلطی ہو جاتا ہے کیونکہ بعض مطالب انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے، بعض دفعہ انسان جلدی میں پڑھ لیتا ہے، وہ غلطی ہو جائے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو امام النحو کہتا ہے نا، اس کو ابتدائی باتیں آنے چاہیے. پھر لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ یہ شخص گالی دیتا ہے. اوکے، تو اس لیے ان سے گفتگو نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب میں آپ کو ایک دفعہ آخری چانس دیتا ہوں، وعدہ کریں آپ کہ گالی نہیں دیں گے بھائی. تو اگر میں نے کہہ دیا تو آپ جواب میں تم کہہ دو. ٹھیک ہے، اور آپ بیچ میں نہیں ٹوکیں گے. بحث کے ٹائم اپنا طے کرو، 5 منٹ یا 10 منٹ بات کریں گے، اس میں آپ نہیں ٹوکیں گے، میں بھی نہیں ٹوکوں گا. موضوع کیا ہے؟ کس موضوع پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ موضوع ہے میرا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، غالی شیعہ. نہیں، آپ موضوع تعین کریں نا. وجہ کفر کیا ہے؟ وجہ کفر کیا ہے؟ کر دیا نا، کر دی بھائی. وہ دلائل میں بتاؤں گا نا، اتنا نہیں پتا. وہ دلائل میں بتایا جائے گا. پہلی دلیل، پہلی بات. اب وجوہات سنو. آپ سنو. آپ پہلے آپ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. وہ ہم پہلے ہی سے کہہ دیں کہ ہم اپنے کفر تسلیم کریں گے، پھر زحمت ہی نہیں ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ آپ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، پھر ہم وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. شیعہ کو ہم اسی وقت میں کہہ دوں گا کہ میں آج سے دوبارہ مسلمان بننا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں حنفی بنوں گا، وہابی بنوں گا، جو بھی آپ کہہ دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات، اس پہ بھی بحث، اسی پہ بات کریں گے. یہ بات نہیں ہے. اور شیعوں پہ زحمت نہ کریں.
ہم نے تو مان لیا بھائی تم اپنے امام کا جو تم کہتے ہو سب سے افضل ہے، اور اختلاف بھی انہی پر ہے نا، ابو بکر عمر پہ ہے کہ شیعہ ان کو نہیں مانتے، حضرت علی علیہ السلام کو تو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں نا، وہ تو مختلف، وہ تو اختلافی متنازع نہیں ہے، ابو بکر عمر پہ نزاع ہے، ہم نہیں کہتے ہیں ان کی خلافت کی دلیل لاؤ، نہیں ان کے اسلام کی دلیل لاؤ، وہ مسلمان ثابت کرو، ان کا مسلمان ثابت کرو، وہ شیعہ خود بخود کافر، میں یہاں پہ اعلان کروں گا کہ بھائی شیعہ کافر، بسم اللہ۔ اب اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا اس پہ کر رہا ہوں میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، پہلی وجہ شیعہ کی تکفیر کی تحریف قرآن کے قائل ہیں، یا جیسے کبھی قرآن کو مان گئے ہیں، نقصان قرآن کو، یہ کفر کی ایک وجہ۔ چلو میری بات سنو، بیچ میں ٹوکنا، موضوع سے بھاگ گئے نا، موضوع سے بھاگ گئے، ابو بکر عمر کی بات ہوئی ہے بھائی، کفر کی وجہ پہلے پوچھی، ابو بکر عمر بھائی اس میں بھی کروں گا، اس میں میں کیے بغیر اس میں بھی کر کے جاؤں گا۔ پہلے بنیادی تو تم مسلمان بھی ہو گے نہیں ہو، ہم تمہیں نہ مسلمان سمجھتے نہ مومن سمجھتے، اس کے پہلے سن لو نا کہ وجوہات کیا ہے تکفیر کی، کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہونے کی وجوہات کیا ہے۔ پہلے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، میری بات سنو، مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظرہ کا موضوع طے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ قبول تو نہیں کیا، کر دیا نا، اجازت فرمائیں، ٹھیک ہے کہ شیعہ اجازت فرمائیں، آپ نے موضوع تجویز کیا ہے شیعوں کا کفر، میں نے موضوع تجویز کیا ہے ابو بکر عمر کا کفر، ٹھیک ہے نا، تو آپ ابو بکر عمر کے کفر پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، آپ شیعوں کے کفر پہ گفتگو کرنا، میں حاضر ہوں، میں نہیں کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو تو پھر شیعوں کا کفر چھوڑ دو، میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میں شیعوں کے کفر پہ اور اسلام پہ اجازت دیں بات کرنے کی، میری بات نہ کاٹیں، میں حاضر ہوں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی، میں نہیں کہتا میں نے گفتگو کرتا، لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے موضوع سے میں نے جو موضوع کہا ہے اس سے آپ بھاگ گئے کیونکہ لازمی بات ہے، تو بسم اللہ پرشیوں کو ابو بکر عمر کا موضوع مقدم ہے، ابو بکر عمر کا موضوع مقدم ہے، کافر ہو تو تمہیں ہم کیوں بتائیں، ابو بکر عمر کا موضوع مقدم ہے، ابو بکر عمر موضوع مقدم ہے، ترتیب دیکھیں، ابو بکر کیونکہ جب شیعہ نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنا کفر تسلیم کریں گے، تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، ختم بات، اس میں شیعوں کا کفر تو مفروغ عنان ہو جائے گا، شیعوں کے کفر پہ الگ سے مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، ختم بات، تو آپ بھاگ گئے نا موضوع سے، اگر آپ کے پاس آپ کو اطمینان ہوتا، آپ کو نہیں سنیں، آپ سنیں، اگر آپ کو اطمینان ہوتا، سنیں ایک منٹ، باری اگر آپ کو اطمینان ہوتا کہ ابو بکر عمر کو آپ مسلمان ثابت کر سکتے ہیں تو بسم اللہ دلیل لے کے آتے ہیں، وہ اس کو پھر شیعہ خود بخود کافر ہو جاتے ہیں، اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے، ان کو مسلمان ثابت ہمارے دلائل رد نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ دوسرا موضوع آپ نے انتخاب کیا، مجھے ویلکم ہے، جو بھی موضوع تم چن لو، لیکن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو موضوع مقدم ہے وہ وہی ہے، ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کر دو، شیعہ خود بخود کافر ہو جائے گا، بسم اللہ۔ مفتی صاحب دیکھو، اب بات میں نہیں ٹوکنا جناب، آپ نے بات یہ ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے ایمان اور کفر کا مسئلہ، کہ ایک فرقہ جو کسی کے اسلام کا مطالبہ کر رہا ہے، کس کا اسلام اور کفر، وہ خود مسلمان ہے، امتیوں کا یا اپنے امام کا، کون مقدم ہے؟ یار بات نہیں ٹوکو، اور بات نہ ٹوکو بیچ میں تمہاری بات میں نہیں بولا، کیوں بول رہے ہو؟ سنو بات، اب میری بات میں نہیں ٹوکنا، پہلی بات، جب آپ یا کوئی بندہ بھی فرقہ یہ کہتا ہے فلاں علی مسلمان ہے نہیں، فاطمہ مسلمان ہے یا نہیں، ابو بکر مسلمان ہے نہیں، عثمان مسلمان ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ بیعت طے کریں گے، دیکھیں گے بھائی یہ جو سوال کرنے والا یہ بھی مسلمان ہے یا مسلمان کا بچہ ہے یا نہیں ہے، یہ بھی مومن کا بچہ ہے یا مومن ہے یا نہیں ہے، تم فرض کرو میں کافر ہوں، بھائی میں یہودی ہوں، فرض کرو میں یہودی ہوں، میں ثابت کر کے جاؤں گا، فرض کرو میں یہودی ہوں، بس ختم بات، تم ابو بکر کا اسلام ثابت کرو، عمر کا اسلام ثابت کرو، میں کہ یہاں اعلان کروں گا کہ یہ یہودی ہیں، ختم بات، نہیں کر سکتے نا، تبھی بات کر رہے ہو، میں حاضر ہوں، شیعوں کے ایمان پہ بات کرنا چاہتے ہو نا، میں حاضر ہوں، میں نہیں کہتا میں نہیں کروں گا، لیکن میں ایک واضح کر دینا چاہتا کہ یہ شخص بھاگ رہا ہے، جو اصل کلیدی، جو اصل اساسی اختلاف ہے، ہاں، کیونکہ شیعوں کے ایمان پہ گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب شیعہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر، تم ابو بکر کا صرف اسلام ثابت کرو، تو پھر اس پہ دو مناظرے کیوں ہیں؟ مناظرہ ایک ہی ہوگا، ابو بکر عمر کا اسلام، ختم بات، کیوں سب کا ٹائم ضائع کرو؟ ٹھیک ہے نا، اس پہ بھی کریں گے بات، دیکھو نا، اب میری بات اس پر بھی کریں گے، اس پر بھی، یہ خود فرار ہے، یہ فرار جیسے احد سے فرار ہوئے تھے نا، میری بات سنو، جیسے حنین سے فرار ہوئے تھے، سنو جیسے فرار ہوئے تھے نا، سنو بات، اب پہلے
ہاں ٹھیک ہے، پہلے ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کے اس ایمان پہ بات ہوگی، بعد میں شیعہ کے کفر پہ بھی بات ہوگی. سنو نہیں وہ ہوگی کہ نہیں؟ مان لیں گے نا بھائی، کرو گے کہ نہیں؟ مان لیں گے شیعہ کافر ہے، اس کو مسلمان جب ثابت کیا تو ہم مانیں گے اب کافر بات ہے. بھاگ گئی. یار اب طے کرو نا، اب چلو طے کرو. ٹھیک ہے. چلو چلے پہلے نہیں ابو تو بکر اور دیکھو. عمر پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے، چلو اس کے بعد ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. ہاں بھائی چلیں، بسم اللہ بسم اللہ. یہ جناب ابو بکر عمر 30واں پارہ ہے. سنو 30واں پارہ ہے، سورہ لیل ہے. سورہ لیل ہے، اوئے بھائی سورہ لیل ہاں پڑھو پڑھو بھائی. لیل. اردو بول رہے ہیں، قرات میں بھی اردو امام ہو، بول رہے ہیں، اور اردو. قرات میں بھی، تجوید میں بھی امام ہاں ہو. جی بالکل. قرات بھی آتا ہے؟ ہاں جی پڑھ کے جی سنا. جی جی بالکل. ہاں ہاں اب بتاتے ہیں تمہیں. کتنے اچھا، علوم میں چلو. امام ہے سچی بتاؤ، سنو کتنے یار علوم میں امام ہے؟ پھر بکواس پھر بیچ میں. اور دیکھو پھر تم خباثت کر رہے ہو نا، بیچ میں بکواس کر رہے ہو. بیچ میں نہیں پھر ٹوکنا، گالی شروع. بیچ میں نہیں ٹوکنا، میری بات نہیں، بیچ میں نہیں ٹوکنا. او بھائی معافی مانگے، بیچ پھر میں نہیں ٹوکنا، معافی میری مانگے، بات کہہ دیں شروع کہ ہو میں گئی. امام نہیں علوم میں، ہاں. علوم کا نام بھی نہیں آتا، پہلے معافی. علوم کا بھائی مجھے نام بھی آتا ہے. نہیں آتا. اب سننا 10 دفعہ ان سے پوچھا کہ یار، 25 تو نہ علوم تنگ میں کر مجھے. امام، 25 علوم کا نام بتاؤ. مجھے تو- علوم کا تو 10 پھر علوم کا یہ اب- گنتی نہیں کر سکتا. یہ کہتا ہے میں تو 25 نا، علوم میں امام اب ہوں. ایمان سے بھاگ ایمان سے بھاگنے کے لیے چپ کر کے سن. جی بسم اللہ بسم اللہ. ایمان ابو بکر عمر، بسم اللہ. سورہ لیل، یلا ہاں جی ٹھیک. ہاں جی سورہ لیل. جی جی. اس کی آخر ہے 16 17 18 19 21. بسم اللہ الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. یجنبها گھٹیا پھر غلط ہے. غلط. اوے پڑھ قرآن کھول، قرآن کھول. بس سیجنبها نہیں ہے، سیجنبها نون مکسور ہے. پھر آپ نے گالی بھی دے دی نا تو بات ختم ہے، آپ سے گفتگو ہی نہیں ہوگی، بس ختم. پھر آپ نے مجھے گٹھیا کہہ دیا. آپ سے شرط ہوا تھا بھائی، ان سے شرط ہوا تھا کہ گالی نہیں دیں گے. جب قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، وہ سیجنبها الاتقى، سیجنبها نہیں ہے، سیجنبها غلط ہے، سیجنبها نہیں ہے، سیجنبها الاتقى. اوکے بھائی صاحب، قاری صاحب 25 علوم میں ماہر، آپ کی چھٹی ہے بھائی. گالی دینا بند کر دیں، پھر آپ سے گفتگو ہوگی.